إياك نعبد وإياك نستعين أحسن الخالقين أكرم الأكرمين أجود الأجودين أكمل الأكملين خير الرازقين دليل المتحيرين غياث المستغيثين جل جلاله وعظم شانه وعظم برهانه وخلصه بنانا غيره اپنے بے مثل بے مثال عظیم شان دارا بتا قرآن مجید قرآن شریف کے پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان اور آیت نمبر 74 ارشاد ربانی الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا اور وہ لوگ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں ہماری اولاد سے قرۃ اعین آنکھوں کو ٹھنڈک گزارنا للمتقین اماما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا آپ حضرات نے کئی دنوں سے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں آج وجعلنا للمتقین اماما پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو صالحین ہیں متقین ہیں پرہیزگار ہیں اللہ کے ایک بندے ہیں بڑی اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما جس سے ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، قلب کو قرار مل جائے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ بیویوں کا ذکر ہوا تھا، اب اولاد کا ذکر یہ ہے ذریاتنا، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی اولاد نیک ہے، صالح ہے، اور وہ اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے، ماں باپ کا حکم مانتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو انصاری نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ جب باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اولاد پر کوئی ماں باپ کا حق باقی رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 حق ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب والد یا والدہ فوت ہو جائے تو ان کی تجہیز و تقسیم کا اہتمام کیا جائے اور ان کے جنازے کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ بھی اتارا جائے، یہ اولاد کے لیے ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ماں باپ والد گرامی کے عزیز رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ وہ ملتے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے، یہ سارے اگر یہ موجود ہیں تو ان کے ساتھ جس طرح وہ اپنی زندگی میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے، اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کے مرنے کے بعد ان عزیزوں کی اسی طرح قدر و منزلت کریں اور ان کی عزت کریں جس طرح والد گرامی یا والدہ محترمہ کرتے تھے۔ چوتھا یہ ہے کہ فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت۔ اور یہ بات حافظ ابن کثیر نے ابن تفسیر کے اندر بھی لکھا اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ اولاد پر لازم ہے، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، کاشف الامہ، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ المعروف امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ 2 دعائیں خاص کرتے تھے۔ ایک تو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے، خصوصی دعا کرتے تھے، سبحان اللہ، خصوصی دعا۔ دوسرا اپنے استاد گرامی کے لیے، کیا بات، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد تھے اور وہ اتنا احترام کرتے تھے اور اتنی عزت کرتے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا گھر اس گلی میں،
آگے اگلی گلی ہے، آگے اگلی گلی، 7 گلیوں کے آگے ان کے استاد گرامی کا مکان تھا. اس طرف تانگے نہیں کرتے تھے کہ اس طرف میرے استاد کا گھر ہے. یہ ادب ہے. لیکن ہم لوگ نہیں خیال کرتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من علامہ نے عرفن کا مولا، جس سے نے مجھے 1 ارب پڑھا دیا وہ میرا مولا ہے. اب میں روزانہ قرآن سنا، کوئی جہاں تھے آپ اسی طرح ماشاء اللہ جو نیک نے ان کی بات نہیں کر رہا. اور میں بھی سوچتا ہوں کہ میرا سارا بیکار چل رہا ہے، کیونکہ پہلے سے کئی حضرات کو میں نے دیکھا بے ادب پہلے سے زیادہ ہو گئے. پہلے کوئی ادب کرتے تھے، اب وہ بھی بات کی، اور کوئی سلام لیتے تھے کوئی نہیں بات. کوئی حضرت صاحب الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا ہی اب بھی میں نماز میں خیال کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے یہاں نمازی اتنے اچھا نمازی اب بھی ہے کہ وہ جب تک ہم پوری دعا نہیں مانگ لیتے تھے نا وہ بندہ اٹھتا رہتا. اب ماشاءاللہ ایک صاحب تشریف لائے، وہ بھی پڑھے لکھے، ان کی اولاد بھی پڑھی لکھی، اور مجھے بڑے شرم بھی آتی ہے اور یہ بھی آتا کہ ان کو میں ڈانٹوں نہ پڑھا کرو اس طرح. وہ فوری طور پر یا سلام پھرتا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ انہیں کوئی کام نکلنے کے کرتے ہیں، اور انہوں نے بنیاد اس چیز کی ڈال کی اسی کو دیکھا دے دیجیے. میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عاقبت سنورے، یہ اس نے ڈھٹائی شرمی سے نہیں کرنا. یہ کیا دیکھا جائے آپ کو نہیں پتہ. ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت درس میں پڑھی اپنی جماعت میں کہ اس دن یہ عالم ہوگا کہ یقوم الروح والملائکہ، فرشتے کھڑے ہوں گے، حضرت جبریل ہے، روح سے مراد جبریل، اور ملائکہ کھڑے ہوں گے صف اللہ صفا، صفے باندھ کر کھڑے ہوئے، لا یتکلمون الا من، اور کسی کو اتنا بڑا فرشتے اتنے بڑے ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کلام کریں. کانپیں گے یہ فرشتے جنہوں نے گناہ نہیں کیا. فرشتوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ سب بند کھڑے ہیں. اب پتہ نہیں میرا رب کیا کرتا ہے. لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا. یہاں تو میرا دل کر، میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کا دل کیا آپ نے کرنی، لیکن یہ ادب بھی نہیں بلکہ رب کا اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا کہ فرشتے کانپ رہے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن الرحمن وقال السماوات. اور کیا ہے وہ منظر ہے، فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ فلا یتکلمون الا من اذن الرحمن وقال سبحان. آگے آتا ہے کہ فرمایا کہ اس دن یہ عالم ہوگا وہ اتنا بڑا کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کانپیں گے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ابھی ایک موقع ہمیں اور دے، ہم نیکی کر کے آئیں، ہم اللہ کی توحید کو مانیں، سرکار کی رسالت کو مانیں گے. بڑے بڑے بس عدل کرے یہ تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ بائیں، یہ فضل کرے تے بخشے جان میں برگے منہ کا ہے. تو حضرات گرامی یہ ادب احترام ہی آپ کو انشاءاللہ آپ کی برکت دے گا. آپ کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ جب یہاں سے جاؤ اپنے والدین کو سلام کرو، کیونکہ یہاں ہمارا علاقہ وہابیوں کا وہ وہاں یہ سجدہ کرے. میں آپ کو بلکہ کسی دور میں یہ تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو کرتا تھا کہ اگر آپ کے کام نہیں چل رہے اور آپ کی مصیبت میں تو میں ایک تویز دیتا ہوں، کیونکہ پیر آدمی تویز دیتا ہوں. اور لوگ بڑے متوجہ کر پتہ نہیں کیا تویز. میں نے کہا تویز یہ اگر تیرا کام نہیں چلتا مصیبت میں تو یہ تویز ہے کہ صبح نماز کے بعد جب تو کاروبار کے لیے جان لگے اپنے والد گرامی کے ہاتھوں کو چوم کر جاؤ، اپنی امی جان کے قدموں کو چوم کر جاؤ. پھر دیکھنا یہ، اور میں کہا یہ نسخہ 21 دن کا ہے، 21 دن فرق نہ پڑے مجھے پکڑ لینا. لیکن آپ تو گالیاں دے کر نکلتے، آپ تو ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے. کبھی یہ بڈھا مرے گا، کبھی یہ ہماری جان چھوٹے گی. غالباً سرکار کا ہی فرمان. کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ اور اولاد ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ماں باپ یہ ہے اولاد کے لیے کہ اگر تو بیمار ہو گیا، تیری ماں تیرا ابا جا رہے ہیں جناب ان کا علاج کراؤ جی، ان کے لیے یہ کرو جی وہ کرو. دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو عمر دراز فرما، اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما. ماں باپ ہی. اور جب تیرا والد بوڑھا ہو جائے تو تم یہ کہتے ہیں اللہ کب یہ جان چھوڑ کر جائے گا، کب یہ مرے گا. میں نے اپنے کانوں سے ان ایسے لوگوں کو سنا کہ جو ممبر رسول پر بولتے ہیں لیکن والدین کو انہوں نے اتنا تنگ کیا. روتے تھے کہ حضرت صاحب یہ علم کہاں گیا.
وہ نہیں جانتے کہ والد کا مقام کیا ہے، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں جی، میں عالم مطلب ممبر پر میں تقریر کرتا ہوں، یہاں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی آپ یہ دو چیزیں بچوں آپ کرو، صبح جاؤ اسکول کی طرف تو ماں کے کون ہاتھ لگا کر والد کے ہاتھوں کو چومو، ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر جاؤ، اس طرح کرو، پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ اول نمبر آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاثۃ، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اس واقع ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ علم چھوڑ کر گیا، اور علم ينتفع، علم چھوڑ گیا، مثلا ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے خود قرآن پاک پڑھا، آگے آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں یا آگے نظام چلا رہے ہیں، تو جب تک یہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ الحمدللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حاجی محمد سرور ہمارے ایک نمازی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کو بڑا نوازا ہے، اور یہ سارا انہوں نے کام کر دیا، یہ تمام چیزیں باہر بھی ہیں، لیکن اب کیونکہ اللہ کا فضل ہو گیا، رب تعالیٰ اس آدمی پر بڑا راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے راستے میں خرچ کیا، اپنے وعدے کے مطابق۔ حضور کی زبانی فرمایا جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اس کو 10 عطا، یہ ہے بے شک۔ اب ماشاءاللہ جتنا مال ان کے ساتھ اللہ نے دیا ہے اتنی زیادہ کنجوسی ہوگی، یہ بھی آپ نے دعا کرنی، اللہ ان کا دل بڑا کر دے اور میرے اللہ کے گھر کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ، آیا تو نہیں آئی سب، معافی چاہتا ہوں جی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو سخاوت ایک عظیم ہے، تو فرمایا کہ صدقہ تو جاریہ، ایسا صدقہ کہ مسجد جب تک کہ نظام قائم ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا جی۔ اسی طرح دینی مدارس ہیں یا یتامہ مساکین ہیں، بے بگان ہیں، ان کے لیے آپ کرتے ہیں جب تک۔ اور تیسری بات ہے فرمایا کہ او والد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا کرتی۔ اب آپ ایسے علاقے میں آپ کو جھنجھوڑتا ہوں روزانہ، پرسوں وہاں منگلا ڈیم میں تقریر تھی اسی موضوع پر، میں نے کبھی ہمارے ہاں تو ایسے ہے، اور بالکل یہ جھوٹ نہیں سچی بات ہے، میں کہ ایسے ایسے بدبخت دنیا میں پڑے ہیں ٹھنگ موڑ میں کہ ان کا والد فوت ہو گیا، میں بذات خود بھی گیا تو، لیکن کیونکہ میں آگے نہ جا سکا، طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر محمود صاحب گئے تو انہوں نے کہا یہ دعا کروں، میں دعا کا دی نہیں کرنے دی، نہ کی ہے نہ کرنے دی، میں نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن یہ حدیث کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی اولاد چھوڑی کہ جو والد صالح یدعو لہ، کیا مطلب ہے کہ نیک اولاد چھوڑی کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کر، نہیں سمجھ آئی بھائی؟ موٹے دماغ ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی نہیں۔ تو یہ بلکہ اگر آپ دیانتداری سے خیال کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے تو کہہ دیا، بدبخت یہ نہیں مانتا، لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ دعا بھی جائز ہے، اللہ پاک نے آپ کو علم سے نوازا ہے تو علم کی دولت عطا کی، تو آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ مولا کریم مجھے اس سے زیادہ علم عطا فرما تاکہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں، لوگوں کا پیشوا بنوں، لوگوں کی امام۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حکم یہ دیا تو فرمایا کہ مجھے امین بناؤ، مجھے اپنا حاکم بناؤ، میں سارے کام کرتی ہوں۔ وہ آدمی جس میں صلاحیت ہے، اہلیت ہے، وہ دعا یہ کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں گمراہی ہے، ہر طرف افراتفری۔ یا اللہ مجھے توفیق دے میں ان کی پیشوائی کروں، یا اللہ ان کے میں رہنمائی کروں، تو یہ دعا بھی جائز ہے۔ اور بلکہ صدر الافاضل مولانا سید محمد اسلم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت و طلب چاہیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف ذکر کروائے، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ جو ہوگا
وہ اس کی جزا ہوگی، انشاءاللہ۔ بدلہ ہوگا۔